مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ توبہ کے 3 شرائط ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اے اللہ میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، مجھے شرم آ رہی ہے، یہ تیری نافرمانی ہے، یہ تیری کیا ہے؟ نافرمانی ہے، مجھے اس کا احساس ہے، دل کے اندر ندامت ہو۔ دوسرے نمبر پر دوسری جو شرط ہے کہ جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ گناہ کرتے کرتے توبہ ہو، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس مجلس میں یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ مجلس کے ختم پر اس سے معافی تلافی کریں گے۔ کسی کے ساتھ قطع تعلق ہیں، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بات چیت بند ہے، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ابا کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، دوست کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، اگر رشتے ایسے ہیں تو اس مجلس میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ مجلس کے بعد ابھی ارادہ کریں کہ مجلس کے بعد ان سے صلح کریں گے۔ اللہ ایسی کی توبہ قبول نہیں کرتا، ایسی کی دعا بھی قبول نہیں کرتا جو رشتے ناتے توڑنے والا ہوں۔ اور کسی مجلس میں اگر ایسا بندہ ہے تو اللہ اس مجلس والوں کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اتنی برکت والی رات، اتنی فضیلت والی رات، اتنے مقدس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، قرآن کے ختم پر اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ وائرس گناہ کا اگر بیچ میں آ گیا تو ہماری دعائیں رد ہوں گی، تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا بتاؤ؟ مانگیں گے، روئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ تو جو شرائط ہیں، جو بیچ میں رکاوٹیں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر بولو، دوسرے نمبر پر کیا کہا میں نے؟ دوسرے نمبر پر کیا کہا؟ یاد نہیں رہا تو کیسے مانگیں گے اللہ سے؟ گناہ کو فوراً چھوڑ دینا ہے، پختہ ارادہ، بالکل بند۔ شراب پیتے ہیں، آج سے ہاتھ نہیں لگائیں گے، مر جائیں گے لیکن ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ زنا بند، شراب بند، چوری بند، دھوکہ دینا بند، بد نظری بند، جھوٹ کہنا بند، ماں باپ کی نافرمانی بند، ماں باپ کے آنسو بہانا بالکل بند، غیبتیں بند، چغلی بند، امانت میں خیانت بالکل ختم۔ یہ آج سے ارادہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ آئندہ ابھی توبہ کر لیں گے، بعد میں پھر کریں گے، پھر توبہ کریں گے، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ اور زندگی ہر کسی کو توبہ کی مہلت نہیں دیتی۔ ملی ہے مہلت، ابھی گولڈن چانس سمجھ لو، ورنہ موت تو بہرحال پکی ہے۔ ہر کسی کی طے ہے، جوان کی، بوڑھے کی، بچے کی۔ ایسے جنازے بھی دیکھے جو پیدا ہوتے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ 2 سال کی بچی ہے، دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے نظامی دنیا کا ایسا بنایا ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ ہم بھی گزریں گے، لا محالہ، اللہ کی قسم گزریں گے۔ کب گزریں گے نہیں معلوم ہے۔ کئی ایسا ہوتا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور کئی دفعہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ وہ فلاں کی مجلس میں تھے، فلاں پروگرام میں تھے، فلاں دن میں تھے، اور مسجد میں فجر کی نماز پڑھے حضرت نے، اور 7 بجے خبر آئی کہ حضرت فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں، سب کے ساتھ چائے پی ہے، 7 بجے ہارٹ فیل ہوا، انتقال ہو گیا، اور عصر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز ہو گئی۔ مغرب سے پہلے حضرت کو الوداع کہہ دیا۔ کہانی کتنے جلدی ختم ہو گئی۔ ایک نماز بیچ میں ہے، 2 نماز بیچ میں آئے، ظہر اور عصر، ختم۔ آدھار کارڈ پھینک دو، پین کارڈ پھینک دو، پاسپورٹ زیرو، بینک سب کچھ زیرو۔ مرنے کے بعد ہمارا ہر کام، بلکہ ہمارا نام بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹا سگا کہتا ہے۔ باڈی کب لے جا رہے؟ میت کو نہلانے کب آ رہے؟ ابا کو نہلانے نہیں، میت کو نہلانے کب آ رہے؟ فوراً اللہ رب العزت نام کو بھی چھین لیتے۔ تو جو چیز فنا ہے، مال فنا ہے، بیوی فنا ہے، بچے فنا ہے، یہ دنیا فنا ہے،
تو ہم کس سے دل لگا رہے؟ کس سے دل لگا رہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے، تو ہرس ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس فرے مارا، قزاق اجل نے لوٹا ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھیسا بیل شدر کیا گولی بلہ سر بھارا۔ یہ دنیا ہے ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور جو مر گیا یہ قیامت اس کی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، پرسوں کے دن میں ایک کمرے میں سویا تھا، مچھر اتنے میں پریشان ہو گیا، سو نہیں پایا۔ میں سوچنے لگ گیا کہ یار اگر قبر میں لیٹوں گا، یہاں میں مچھر کو بھگانے کا سامان پیدا کر سکتا تھا، کسی کو فون کر کے بلا سکتا تھا، فین لگا سکتا تھا، فین تھا اس کے باوجود میں باہر جا سکتا تھا، میں جگہ بدل سکتا تھا، میرے سامنے اتنے آپشن ہیں۔ لیکن اگر مر گیا، قبر میں چلا گیا تو مچھر نہیں آئیں گے، مچھر کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے، یہ مچھر والا عذاب دنیا میں ہے۔ وہاں بڑے بڑے کیڑے، سانپ، بچھو، اور ان کی شکلیں بھی جو ہے نا اونٹ کی طرح ہوں گی، ان کا جسم بھی اونٹ کی طرح ہوں گا، وہ قبر میں آئیں گے، کہاں جائیں گے؟ بتاؤ کہاں جائیں گے؟ بھاگ سکیں گے؟ کسی مردے کو قبر سے اٹھ کے بھاگتا ہوا دیکھے آپ نے؟ ارے 2 مردے بھاگ کے آ گئے، بہت عذاب ہو رہا تھا انہیں، ان کو پکڑ کے دوبارہ لے جایا گیا، ایسا کبھی دیکھے؟ کبھی سنے ہیں آج تک؟ یہ نظام نہیں ہے اللہ کا، وہاں کی دنیا بالکل الگ ہے، عالم برزخ ہے۔ ایک بزرگ اپنے شاگردوں کے سامنے قبر کے حالات کا تذکرہ کر رہے تھے، تو ایک طالب علم نے بزرگ سے سوال کیا، کہا کہ حضرت بہت قبر کے حالات سنے، لیکن جو جاتے ہیں وہ آنکھوں دیکھیے جو منظر ہیں، وہ جانے والا بیان کیوں نہیں کرتا؟ آنکھوں دیکھ کر وہ ہم کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا۔ تو ایک طالب علم نے کہہ دیا کہ حضرت جب آپ کا انتقال ہوگا نا تو آپ ہمیں بتا دینا۔ تو حضرت نے وجد میں تھے، حضرت نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر میں چٹھی ڈال دینا، کاغذ ڈال دینا، میں آپ کو بتا دوں گا۔ انتقال ہو گیا، ان کو دفنایا گیا، چٹھی ڈال دی گئی طالب علموں نے۔ دوسرے دن جا کر باہر دیکھا، چٹھی قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ منظر بیان کرنے سے تعلق نہیں رکھتا، یہاں یہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ تم آؤ گے تو دیکھو گے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب کچھ بتایا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول نے قبر کی عذاب سے، قبر کی حالات سے امت کو بہت زیادہ آگاہ کر کے چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جنت کا، جہنم کا، پل صراط کا، قیامت کا تذکرہ ہوتا، اتنا نہیں روتے تھے جتنا کہ قبر کے تذکرے پہ روتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ آج ہم قبرستان میں ٹھٹے مار مار کے ہنستے ہیں۔ جنازی کی نماز ہے، میت سامنے، میں نے دیکھا ہے میت سامنے اور صفیں لگی ہوئی ہے، ایک بندہ سامنے والے لڑکے سے کہتا ہے کیا تو نہا کے نہیں آیا، کیا سارے مچھر تیرے پاس ہی آ رہے؟ آس پاس کے سب ہنس رہے۔ کہاں کھڑے؟ بولو نا، کہاں کھڑے؟ قبرستان میں میت سامنے، جنازہ پڑھ رہے۔ اب یہاں جا کے بھی اگر عبرت نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گے؟ کہاں عبرت آئیں گی؟ قلم میں جا کے ہدایت ملیں گی۔ موت، اللہ رب العزت، اللہ کے رسول نے قبرستان جانے کو اس لیے ہم کو اجازت دی تھی کہ وہاں جانے کے بعد ہم کو عبرت آئیں گی کہ یہ جگہ ہماری بھی ہے، ہمیں بھی کبھی نہ کبھی یہاں آنا ہے۔ اتنا بے حس ہو گیا ہے مسلمان آج کا کہ اس کو کسی کا جنازہ ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا، قبرستان میں جا کے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی تو کہاں ملیں گی؟ تو لہٰذا آج کی رات اللہ رب العزت سے توبہ مانگیں گے، ہدایت مانگیں گے، دین کے کام کی خدمت مانگیں گے اللہ سے۔ اللہ پوری زندگی دین کا کام مجھ سے لے لینا، اللہ کے پاس تو بہت ہیں، ہم لگ گئے تو ہماری چاندی ہے نا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ دعا کرنا، اللہ جب موت آئے تو کلمے پہ مجھے موت دے دینا۔ کس پہ؟ لائٹ بند کریں۔
4 जानू बैठे मांडी डालकर, गर्दन झुकाए, एक दुआ पढ़े मेरे साथ में। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी अनिन निफाक़ व नव्विर क़ल्बी बिनूरि मारिफतिक व नव्विर क़ल्बी बिनूरि मारिफतिक। अपनी गर्दनें झुकाए, आंखें बंद करे, ये तसव्वुर करे कि अल्लाह की रहमत उतर रही है और मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से जुल्मत, अंधेरा, गंदगी दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तसव्वुर करें कि हर रोज़ किसी ना किसी के मरने का ऐलान सुनते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा ही ऐलान किया गया कि फ़ुला इब्ने फ़ुला इंतकाल हो गया। ये तसव्वुर करें कि मेरे ऐलान के बाद मेरे कफन दफन की तैयारी शुरू हो गई, मेरे रिश्तेदारों को इत्तला दी जा रही है, मेरे घर वालों को इत्तला दी जा रही है, सारे मेहमान जमा हो रहे हैं, मस्जिद वाले आ रहे हैं, पिंजरा लाया जा रहा है, तख्ता लाया जा रहा है और मैं कहने वाला उस दिन बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ हूँ। ये तसव्वुर करे। मेरे नहलाने के लिए पानी गर्म किया जा रहा है, बीवी एक तरफ रो रही है, बच्चे एक तरफ रो रहे हैं, मेरे भाई बहनें एक तरफ रो रहे हैं। मुझे गुस्ल करने के लिए ले जाया गया। गुस्ल करवाने के बाद मेरे अपनों ने मुझे गुस्ल करवाया। उसके बाद मुझे कफ़न पहनाने के लिए कफ़न को फाड़ा जा रहा है। जिस लिबास को पहन के मैं दुनिया में इतराता था वो लिबास मेरे बदन से फाड़ के फेंक दिया गया और जिस लिबास को मैं पसंद नहीं करता था, देख के डरता था, आज वो लिबास मुझे पहनाया जा रहा है और मैं बिल्कुल बेबस। कफ़न के पहनाने के बाद ऊपर से और नीचे से गांठ मार कर मुझे पिंजरे में डाला गया और ये कहा जा रहा है किसे चेहरा देखना है, दीदार करना है, आ जाए। लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं। फिर मुझे मेरे घर से, मेरे ही घर से, जिसको मैं मेरा घर कहता था, उस घर से हमेशा के लिए उठाकर कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। अब मुझे दोबारा उस घर में कभी नहीं आना है। सफ़र में जाते थे, बाहर जाते थे, 1 हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद फिर लौट कर आते थे, घर याद आता था। लेकिन ये ऐसे सफ़र में जा रहा हूं कि जिस सफ़र से वापसी मुमकिन ही नहीं है। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जनाजे के नमाज के लिए मुझे सामने रखा गया। फिर मेरे जनाजे की नमाज के लिए सफ़े लगाई जा रही हैं, जनाजे की नमाज पढ़ाई जा रही है। आज तक दूसरों के जनाजे में शरीक होता था, आज मेरा जनाजा पढ़ाया जा रहा है। अगर किसी को डर लगता है, ये डरने की चीज़ है, अल्लाह से डरने की चीज़ है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। जनाजे की नमाज हो गई, कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं। मेरे दफनाने के लिए गड्ढे को खोदा जा रहा है, मिट्टी निकाल के बाहर फेंकी जा रही है। फिर मुझे कब्र में उतारा जा रहा है।
ایسی جگہ پہ جس جگہ کو دیکھ کر میں وحشت کھاتا تھا، آج مجھے میرا باپ، میرا بھائی، میرے اپنے ہاتھوں سے اس گڑھے میں اتار رہے ہیں۔ پھر لوگ 3 مٹھی مٹی لے کر مجھ پر پھینک رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مٹی ڈال کر قبر میں دبا کے میرے اپنے مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب میں بالکل تنہا اکیلا اس قبر میں لیٹا ہوں۔ اللہ کے فرشتے آ گئے، جن کو آج تک کبھی نہ دیکھا تھا، صرف سنتے آئے تھے اور ایمان پر رکھتے آ رہے تھے، آج وہ فرشتے ہمارے پاس آئے اور مجھ سے سوال کیا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر سوال آیا اور الحمدللہ جواب آیا تو کامیاب ہے، خدا نہ خواستہ اگر کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے، کیا دین تھا تیرا؟ سوال کا جواب آیا الحمدللہ، نہیں آیا بہت بڑا خسارہ ہے۔ تیسرا سوال ہوگا من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ جواب آیا الحمدللہ، جواب نہیں آیا، فرشتے کہیں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے لیے جہنم کی کھڑکی اس کے طرف کھول دو، گرمی، تپش، کیڑے مکوڑے، آگ کے انگارے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ دنیا کی تھوڑی سی گرمی برداشت نہ ہوتی تھی، وہاں کی گرمی کیسے برداشت ہوں گی؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، کوئی برا سمجھتا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گا عمل سب کا میزان پر، جب تلیں گا عمل سب کا میزان پر، تب کھلیں گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ جب نام اعمال میں ترازو میں جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے نا، تب سب سامنے آئے گا کہ کون کھرا تھا، کون کھوٹا تھا۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلیں گا کہ کھوٹا کھرا کون تھا۔
کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، اے مسلمان تو اس کو فضل باری سمجھ، اے مسلمان تو اس کو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ کون ہمیں دیکھے گا، میری ماں مجھ سے نفرت کریں گی، میرے اپنے مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، میری اولاد مجھ سے بھاگیں گی، اے مسلمان تو اس کو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم زدنا ولا تنقص علینا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم اثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم ارزنا وارض عنا یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے شفیق و مشفق اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے پیارے اللہ، اے اچھے اللہ، اے سونے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرا کرم رہا، تیرا احسان رہا کہ تو نے ہم جیسے نکموں کو، ہم جیسے گنہگاروں کو رمضان المبارک میں تراویح کے اندر قرآن کے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ ہم اس کے لائق نہیں تھے، اتنی بڑی نعمت کے ہم لائق بالکل بھی نہیں تھے، اے اللہ یہ تیرا احسان، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یہ کبھی نہ کرتا، ہم جیسے گنہگاروں کو اتنی عظیم دولت کبھی نہ دیتا، اے اللہ ہم جانتے ہیں ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہمارا دن کیسا گزرتا ہے، اللہ تیرا کرم رہا،
اے اللہ لیکن ہم گنہگار بندے, کمزور بندے. اے اللہ یہ جو نعمتیں تو نے دی ہے اس کی ناقدری اگر ہم سے ہوئی ہے, اے اللہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں, سننے سنانے میں اے اللہ اگر کچھ خطائیں ہوئی ہیں, اللہ قبول فرما, اسے معاف کر دیجئے, خطائیں معاف کر دیجئے اور اس کے پڑھنے کو قبول فرما. اے اللہ کہاں کہاں ساری دنیا میں اے اللہ آج قرآن کا ختم ہو رہا ہے, تیرے کلام پاک کو مکمل کیا گیا. اے اللہ حافظوں نے بڑی محنت کی ہے, اے اللہ ہر جگہ پہ کھانے پینے میں احتیاط کیا ہے, بڑی قربانی دی ہے. اے اللہ دل پہ پتھر رکھ کے بھوک لگتی تھی اے اللہ پھر بھی لیکن نہیں کھاتے تھے, اس لیے کہ قرآن کے سنانے میں اے اللہ سستی نہ آ جائے, غلطی نہ ہو جائے. اے اللہ اس حافظ کے سامنے اے اللہ لوگ افطاری کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہیں. ایسے وقت میں تیرے کلام پاک کے خاطر اے اللہ وہ قربانی دے رہا ہے. اے کریم اللہ ان کو اے اللہ ان کو عافیت سے رکھنا, ان کو سلامت رکھنا. اے اللہ ان کو ساری دنیا کی بھلائیاں عطا فرمانا, ان کے والدین کو, ان کے گھر والوں کو اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما. اے کریم اللہ اس زندگی کے لمحات بڑے تیزی سے گزر رہے ہیں, لیکن ہم نے تو سب کچھ لٹ لٹا کے آئے ہیں. اے اللہ ہمارا ایمان لٹ گیا, ہماری نمازیں لٹ گئی, ہماری صفتیں احسان لٹ گئے. اے اللہ روزے لٹ گئی, زکاتیں لٹ گئی. اے کریم اللہ اے اللہ نظروں کی حفاظت کرنا لٹ گیا. اے اللہ جب کوئی قافلہ, کوئی قافلے کو کوئی ڈاکو لوٹ لیتا ہے تو اے اللہ ہر راہ رو اور راستے سے چلنے والے اس پر اے اللہ ترس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, رحم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوٹے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم بھی لٹ لٹا کے آئے ہیں, ہم پر بھی رحم کی نگاہ ڈال لیجیے اللہ, ہم پر بھی رحم کی نگاہ ڈال لیجیے میرے اللہ, ہم پر بھی رحم کی نگاہ ڈال لیجیے میرے اللہ. اے کریم اللہ رحم کی نگاہ ڈال لیجیے. اے اللہ ایک ماں کے 4 بچے, 3 بہت اچھے ہیں, ایک چھوٹا ہے گندگی کرتا ہے, گھر میں گندگی کیا, اس پر مکھیاں بنبنا رہی ہیں, باہر سے مہمان آئے. اے اللہ اسے وقت میں ماں اس بچے کو اپنے پاس لیتی ہے, اس کی گندگی صاف کرتی ہے, یہ کہہ کے کہ یہ بچہ میرا کمزور ہے, یہ میرا بچہ گندا ہے, اسے مہمان قریب نہیں لیتے ہیں. اب مہمان تو اچھے بچوں کو اپنے قریب لیتے ہیں, یہ میرے گندے بچے کو کوئی نہیں لے گا, اس لیے وہ صاف کر کے اپنے سینے سے لگاتی ہے. اللہ ہم سب سے گندے, اللہ ہم سب سے گندے. تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا مولا. اے اللہ تو بھی ہمیں چھوڑے گا, ہم کہاں جائیں گے. اے اللہ تیری تو مثالیں دیتے, تیری رحمت کے, تیرے شفقت کے, تیرے ممتا کے مثالیں دیتے مولا. ہم بہت گندے ہیں, اللہ تیری رحمت کی رسی سے ڈال کے ہمیں اس گندگی سے نکال لے, رحمت کی بارش برسا کے ہمیں صاف ستھرا کر دیجیے اللہ. اے کریم اللہ, اے کریم اللہ, اے کریم اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. اے پیارے اللہ, اے سونے اللہ, اے اچھے اللہ, میں بہت گناہ کر چکا اللہ. اللہ ہم بہت گناہ کر کر کے تیرے سامنے آئے. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. پیارے اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے, اللہ معاف کر دیجئے. اللہ تجھے نہیں معاف کر رہا ہے پھر بھی معاف کر دیجئے اللہ. اے کریم اللہ اتنا بڑا مجمع جب کسی امیر کے در پہ جائے اللہ وہ شرما جائے, وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. پیارے اللہ وہ امیر جب خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا تو یہ تو تیرے شان کے بالکل خلاف ہے کہ تیرے در پہ اتنا بڑا مجمع آئے, روئے گڑ گڑائے اور تو ہمیں خالی ہاتھ بھیج دے. اللہ ہماری مغفرت فرماؤ, ہماری مغفرت فرماؤ.
اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے کریم اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جتنے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ اے کریم اللہ ہم پہ ایک وقت ایسا بھی گزرنا ہے کہ اے اللہ ہمارا جنازہ گھر میں پڑا ہوں گا، میری بیوی ایک طرف رو رہی ہے، میرے بچے ایک طرف رو رہے ہیں، اللہ اے کریم اللہ کچھ لوگ آئیں گے گھر والوں سے کہیں گے کہ آپ اندر جاؤ اب نہلانے کا وقت آ گیا ہے۔ اے میرے اللہ وہ کپڑے نکالیں گے، اگر نکلتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو قینچی سے پھاڑ کے نکالا جائے گا۔ اے کریم اللہ پھر مجھے غسل دیا جائے گا، اے اللہ اس غسل کے لینے سے پہلے مجھے توبہ کا غسل لینا نصیب فرما، توبہ کا غسل لینا نصیب فرما، اللہ ہمیں توبہ کا غسل لینا نصیب فرما۔ اے اللہ اس کے بعد ہمیں کفن پہنایا جائے گا۔ اے اللہ اے کریم اللہ اختیار سے دنیا میں لباس پہنتا تھا، اے کریم اللہ اس وقت میں اے اللہ میں اتنا بے بس ہوں کہ مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے تقوی کا لباس، تقوی کا قمیص پہننے کی توفیق عطا فرما، تقوی کا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ بول بندے تیرے ایک ایک گناہ کو، ایک ایک رات کو، ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحات کو تیرے میں نے فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ کیا ہوا ہے، ڈسپلے پہ سب کے سامنے بتا دوں۔ اے اللہ تو ہمارے سامنے جب دو آپشن رکھیں گا، اے میرا بندہ تو بول ڈسپلے پہ سب کے سامنے بتا دوں یا تجھے جہنم میں داخل کروں، اے اللہ اس وقت کہیں گے اے اللہ مجھے جہنم میں داخل کر کے کوئلہ بن جاؤ، مجھے یہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ مجھے سب کے سامنے رسوا کیا جائے۔ اے اللہ آج چار لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے میں ذلت لگتی ہے، وہاں ساری دنیا کے سامنے اے اللہ میرے نام اعمال کو کھول کے دکھایا جائے گا۔ اے اللہ میری ماں دیکھیں گی، میرا بھائی دیکھیں گا، اے اللہ ماں کہیں گی اے اللہ میں نے اس کو اپنے چھاتی سے دودھ پلایا تھا، یہ کیا نکلا؟ اے اللہ میرے بھائی بہنیں کہیں گے ہم تو میرے بھائی کو بڑا اچھا سمجھتے تھے، ہم تو میرے بھائی کو نیک سمجھتے تھے، اے بھائی تو کیا نکلا؟ اے کریم اللہ سب کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ وہ رسوائی بہت خطرناک ہوگی، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو بہت اچھا ہے، ہمیں امید ہے تو ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اے اللہ ہمیں امید ہے ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اے اللہ تیرے حبیب کے سامنے بھی رسوا نہ کرنا۔ کریم اللہ کتنا رویا ہے تیرا نبی، کتنا تڑپا ہے تیرا لاڈلا ہمارے لیے، اے اللہ کتنا تڑپا ہے، کتنا ستایا گیا ہے۔ جب ہمارے نام اعمال دیکھیں گے نا اے اللہ بہت تکلیف ہوگی تیرے لاڈلے کو، اس کے لیے میں نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے، اس کے لیے میں نے اپنے دانت شہید کروائے تھے۔ اے کریم اللہ میرے نبی کو بہت تکلیف ہوگی، اللہ بغیر حساب کتاب کے بڑی اے اللہ چھوٹا منہ بڑی بات کر رہے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا نصیب فرما۔ حساب کے لائق نہیں ہے، ہم پکڑے گئے مارے جائیں گے، اللہ ہمیں یوں ہی معاف کر دے، قرآن کریم کے ختم کی برکت سے معاف کر دے، شب قدر کی برکت سے معاف کر دے، رمضان کی برکت سے معاف کر دے، اے کریم اللہ تیری عزت کی برکت سے معاف کر دے، تیری رحمت کی برکت سے معاف کر دے، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا نصیب فرما۔ اے کریم اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اے اللہ اتنے بڑے گناہ کر کر کے آئے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے 100 سال تک کا جینے والا انسان بھی اتنا بڑے گناہ نہیں کرتا تھا۔ اے اللہ 20 سال کا جوان وہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے،
اے کریم اللہ، اور جو گناہ نہیں کیا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، اس لیے گناہ نہیں کیا ہے کہ اس کا موقع نہیں ملا ہے، اگر موقع مل جائے تو فوراً کر ڈالے۔ اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ چاروں طرف اے اللہ خواہشات کے پہرے لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ میری قوم کی بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ لٹیرے سب طرف پھر رہے ہیں، اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھنا، ان کی عزت کو سلامت رکھنا، ان کی عفت کو سلامت رکھنا، ان کی حیا کو سلامت رکھنا۔ اے اللہ یہ نادان ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں تو نے جو نعمت ان کو دی ہے کتنی بڑی ہے، اے اللہ لیکن کیا کریں، اے اللہ غیروں کی محنت اتنی بڑھ گئی کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اللہ ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بھی انسان جس لائن سے پریشان ہے، کوئی اے اللہ ہاسپٹل کی لائن سے پریشان ہے، کسی کے بیوی ہاسپٹل میں ہے، کسی کا بچہ ہاسپٹل میں ہے، اے اللہ کسی کے ماں باپ ہاسپٹل میں ہے، اے اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار چل رہے ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور کوئی اے اللہ کورٹ کچہری کے اعتبار سے پریشان ہے، حق پہ ہوتے ہوئے بھی اے اللہ تکلیف میں ہے، اے اللہ باطل دندناتا ہوا پھر رہا ہے، ہمارے نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اے اللہ بغیر گناہ کے جیلوں کے اندر صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کے فیصلے فرما، اللہ ان کے نکلنے کے فیصلے فرما، اے کریم اللہ جو کورٹ کچہری کے اعتبار سے پریشان ہیں انہیں نجات عطا فرما، ان کے حق میں فیصلہ فرما، ان کے مقدر میں فیصلہ فرما، اے کریم اللہ جو قرض میں ڈوبا ہے اللہ غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اے کریم اللہ ہم گنہگار صحیح لیکن تیرے بندے ہیں، اے اللہ ناپاک صحیح لیکن تیرے بندے ہیں، اے کریم اللہ تو اچھا ہے، تو پیارا ہے، اے اللہ آج کی رات جب ہم اٹھیں اے اللہ سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، اے اللہ یوں کر دیجئے، اے اللہ کر دیجئے میرے اللہ، یوں کر دیجئے، اے اللہ اگر تو ہمیں معاف کرے گا ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا، اے اللہ روزے کو قبول کرے گا، اے اللہ زکاتوں کو قبول کرے گا، جبرائیل تجھ سے نہیں پوچھیں گا کہ انہیں کیوں معاف کیا، انہیں کیوں معاف کیا، اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اے کریم اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ بھائیوں مانگو اللہ سے، یہ مانگنے کی گھڑی ہے، زور زور سے مانگو اللہ کے سامنے، اپنی اپنی ضرورتیں مانگو اللہ کے سامنے، اپنی حاجتیں مانگو اللہ کے سامنے۔ اے اللہ ایک تجھ سے التجا ہے، اے اللہ جب تیرے پاس آنے کا وقت آ جائے نا اللہ قرآن کی تلاوت زبان پہ جاری ہو، اے اللہ قرآن کی تلاوت زبان پہ جاری ہو، کلمہ طیبہ زبان پہ جاری ہو، اللہ بزرگوں کے واقعات پڑھے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ایک کو میں نے دیکھا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہتے کہتے اللہ اس کی روح قبضہ ہو گئی۔ اے اللہ ایسی موت نصیب نہ کرنا کہ اے اللہ گانے گا رہے ہو، اے کریم اللہ جھوٹ بول رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، اے اللہ ایسی بھی موت دیکھی ہے کہ جب انہیں کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے تو وہ گالیاں بک رہے ہیں، کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے گانے گا رہے ہیں، اللہ ایسی موت نصیب نہ کرنا، اے اللہ جب موت آ جائے نا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، تو ہم سے خوش ہو اللہ،
اے کریم اللہ تو ہم سے خوش ہو. کتنے ہماری بہنیں ہیں, کتنی ہماری بہنیں ہیں اے اللہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں, بہترین سے بہترین ان کو رشتہ عطا فرما. کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں اے اللہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. پیارے اللہ اے اللہ یہ فتنوں کا دور ہے, ایسے دلدل کے دور کے اندر بھی اے اللہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اے کریم اللہ ان کے لیے نکاح کے فیصلے فرما. اے اللہ بہترین سے بہترین دیندار رشتہ عطا فرما. اے اللہ جو ان کی دل اور آنکھوں کی دونوں کی ٹھنڈک بنے, دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے. اے اللہ ان کے نکاح کے فیصلے فرما. اے کریم اللہ جن کے والدین حیات ہیں اے اللہ ان کے بچوں کو توفیق دے دے کہ وہ اپنے ماں باپ سے پوچھیں ابا تھک ہار کے آئے ہو, کچھ دکھ رہا ہے, پیر دبا دوں ابا, سر دبا دوں ابا. اے اللہ یہ دور اتنا خود غرضی کا ہے, باپ ایک طرف سسکتا ہے, بیٹا ایک کونے میں موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی. اے اللہ تیرے نبی نے تو کہا ہے ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے. اے اللہ انہیں یہ سمجھا دے, اللہ انہیں یہ سمجھا دے میرے مولا, بچوں کو سمجھا دے پیارے اللہ کہ ماں باپ کی خدمت کیسے کی جاتی ہے. اے اللہ ماں سے پوچھے اماں تم میرے لیے کھانا بناتی ہو, میرے گندے کپڑے دھوتی ہو, اماں بچپن سے میری گندگی صاف کرتی آئی ہو, اماں تجھے کیا چاہیے, اماں تیرے پیر دبا دوں, اماں تیرا سر دبا دوں اماں. اے اللہ اس نوجوان پیڑھی کو اللہ ہدایت عطا فرما. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کی صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ عزت میں برکت عطا فرما. اے اللہ میری والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے سائے کو ہمارے سر پہ تادیر باقی رکھنا. رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ بچپن میں بہت رحم کیا ہے انہوں نے ہم پہ, خود بھوکے رہ کے ہمیں کھلایا ہے. اے اللہ عید کے موقع پہ باپ پرانے کپڑے پہنائے اور ہم نئے کپڑے پہن کر دندنا رہے, پھر بھی اس باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اللہ ان کے سائے کو ہم سے نہ چھیننا مولا. اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ہے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ انہیں ہمارا سلام پیش کرنا اور انہیں یہ کہہ دینا کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. اللہ انہیں معاف کر دیجئے. اللہ ہاسپٹل میں ان کو تڑپتا دیکھ کے ہم مچل جاتے تھے, اب تو وہ قبر میں نہ جانے کس حال میں ہوں گے. اللہ ان کی مغفرت فرما, اللہ ان کی مغفرت فرما. ختم قرآن پہ اللہ دعا قبول ہوتی ہے. تیرے حبیب نے فرمایا ہے اے کریم اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما. ختم قرآن پہ اللہ دعا قبول ہوتی ہے. تیرے نبی نے کہا ہے اے اللہ جنت نصیب فرما, جہنم سے بچا لے. اے کریم اللہ دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما, دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما. جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما. اے اللہ اس مجمع میں جنہوں نے رمضان المبارک میں جو حاجتیں جو ضرورتیں تیرے سامنے پیش کی ہے سب کی قبول فرما. اے اللہ اور جو نہیں کر سکے اے اللہ وہ بھی قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ بیمار والوں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو حالات میں ہیں جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کو اس دلدل سے نکال دیجیے مولا, ان کو اس دلدل سے نکال دیجیے مولا. اے کریم اللہ نکال دیجیے. اے کریم اللہ جو مانگا ہے عطا فرما. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہمیں مانگنا نہیں آتا, مانگنا سکھا دے. پیارے اللہ تیری محبت دے دیجئے, پیارے اللہ تیری محبت دے دیجئے. اللہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اے کریم اللہ تیری محبت عطا فرما. اے اللہ تیری محبت عطا فرما, تیری محبت عطا فرما. اللہ تیری محبت
عطا فرما، اے اللہ تو عطا فرما، تو چاہیے اللہ مجھے، اگر تو مل گیا مولا میری دنیا بھی بن جائیں گی، آخرت بھی بن جائیں گی۔ اے کریم اللہ تیری محبت میرے دل میں پیوست فرما، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، زندہ رہوں ایمان پہ رہوں، جب زندگی کا آخری وقت آئے اللہ ایمان کے ساتھ بلا لے۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین والوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصی والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے صرف اس لیے اللہ کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، کہ اے اللہ تجھے ماننے کی اتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ اے اللہ وہ باطل دندناتا پھر رہا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے تیرا رب، کہاں ہے تیرا خدا، کہاں ہے تیرا اللہ، بلا لے اپنی اللہ کو۔ اے اللہ تیرے قدرت کا اظہار فرما، اے کریم اللہ باطل طاقتوں کو پاش پاش فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، سارے عالم میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کی عزت لوٹا دیجئے مولا، کھو چکے مسلمان اپنی عزت کو اے اللہ لوٹا دیجئے، پیارے اللہ ان کی عزت کو لوٹا دیجئے۔ اے کریم اللہ اس امت کو خاص طور پہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ موبائل اچھا لگتا ہے اے اللہ، موبائل کے گانے اچھے لگتے ہیں لیکن قرآن بور لگتا ہے، اے اللہ قرآن سننے میں اچھا نہیں لگتا، اے اللہ انہیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں قرآن پڑھنا نصیب فرما، قرآن سننا نصیب فرما، قرآن کا سننا اچھا لگے ایسا دل بنا دیجئے میرے اللہ، میرے پیارے اللہ ایسا دل بنا دیجئے۔ اللہ ملک ہندوستان کے اندر خاص طور پہ حالات بگڑ رہے ہیں، اے اللہ اپنے قدرت سے حالات کو ٹھیک کر دیجئے، سب کے قلوب کو محبت سے بھر دیجئے مولا، مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے کریم اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مدارس پہ اے اللہ دشمنوں کی نظریں گڑ رہی ہیں، اے اللہ ان کی نظروں کو پھوڑ دیجئے، کریم اللہ ان کے سازشوں کو ناکام کر دیجئے، ان کے سازشوں کو ناکام کر دیجئے مولا، ان کے سازشوں کو ناکام کر دیجئے اللہ۔ اے کریم اللہ ہم نے اتنا ہی مانگا ہے، ہمارے حق میں کیا بہتر ہے آپ جانتے ہیں، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے کریم اللہ اس مجلس میں اگر کوئی شرابی بیٹھا ہے اے اللہ ہم سب مل کے اس کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے۔ اے اللہ اس مجلس میں کوئی زانی بیٹھا ہے اے اللہ ہم اس کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سب مل کے معافی مانگتے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا اے کریم اللہ اتنا گناہ کرتا تھا، اتنا گناہ کرتا تھا، بستی والوں نے اسے بستی سے نکال کے پھینک دیا، اے اللہ بستی سے باہر جیسے ہی گیا وہ مر گیا۔ اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، الہام کیا کہ موسیٰ میرے ولی کا جنازہ پڑھو اور لوگوں سے اعلان کرو کہ جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کرے گا۔ اے اللہ جب پورا مجمع اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بستی کے باہر جا کر اس نوجوان کو دیکھا اور اس کے جنازے کو اور اس کے میت کو دیکھا تو سب حیران رہ گئے، موسیٰ بھی حیران کہ یہ کیا، یہ تو بدکار تھا، یہ تو پاپی تھا، یہ تو مجرم اور فاسق تھا، یہ ولی اللہ کا کیسے بن گیا؟ اے اللہ تو نے کیا کیا، اس نے ایسا کیا کیا کہ تو نے اس کو معاف کر دیا، اور معافی نہیں اللہ تو نے اپنا دوست بنا دیا۔ اللہ تو نے موسیٰ سے کہا اے اللہ مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھ سے کہا اے کریم اللہ بستی والوں نے مجھے نکال دیا، دنیا والوں نے مجھے ٹھکرا دیا، اللہ اگر تو بھی ٹھکرائے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ اگر تجھے مجھے عذاب دے کر اور مجھے میری مغفرت کر کے اگر تیرے عزت و جلال میں اور تیری سلطنت میں اگر مجھے عذاب دے کے بڑھوتری ہوتی ہے اور مجھے معاف کر کے تیری سلطنت میں کمی آتی ہے تو اے اللہ میں تجھ سے کبھی معافی نہ مانگتا۔ اے اللہ مجھے عذاب دے کے تجھے کچھ نہ ملے گا، مجھے معاف کر کے تیری سلطنت میں کچھ کمی نہ آئیں گی۔ اے اللہ تو نے حضرت موسیٰ سے یوں کہا اے کریم اللہ ہم تو اس سے بھی زیادہ گنہگار صحیح لیکن تیرے لاڈلے کے امتی ہیں مولا۔ اے اللہ ہم بھی آج کہتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اور اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری مغفرت کر کے تیرے سلطنت میں کمی نہ آنے کی اور ہمیں عذاب دے کے اور ہمیں پکڑ کے تیرے سلطنت میں بڑھوتری نہ ہونے کی اے کریم اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔
تیرے حبیب نے جتنے بھی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں خیر کے دعاؤں میں ہم سب کا حصہ عطا فرما. جتنی بھی شرور سے پناہ چاہیے ہے اے کریم اللہ ان شرور سے ہماری بھی حفاظت فرما. جزا اللہ عنا محمدا واہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد